حیرام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام الہند۔ سناتن دھرمی ہندو جنہیں بھگوان شری رام کہتے ہیں، مسلم محققین، اسکالرز، علماء انہیں امام الہند قرار دیتے ہیں۔ انہی امام الہند کے بیٹے لہو نے لاہور شہر آباد کیا۔ لاہور شہر کے تاریخ کی صدیوں کے دورانیہ کا گواہ اور پاسباں۔ 2004 میں تعمیر ہونے والے گردوارے نے پھر ایک مرتبہ شہر کی پچھلی 6 صدیوں کو مدار گفتگو بنا دیا۔ لودھی دور حکومت کے آخری سالوں میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کے پنجاب سے بنگال جا چکے خاندان کے ایک عالم ولی اللہ علاء الحق علاء الدین کے چھوٹے بیٹے حضرت شاہ کاکو چشتی اپنے بڑے بھائی کے حکم کے مطابق پنجاب کے دارالحکومت لاہور آ گئے۔ خانقاہی نظام خدمت خلق کے لیے مشہور ہے۔ حضرت شاہ کاکو چشتی دلی دروازے کے باہر کہ جہاں سے جی ٹی روڈ گزرتا تھا، وہی جی ٹی روڈ جسے پشاور سے کلکتہ تک شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، اس جی ٹی روڈ کے دوسری جانب دلی دروازے کے بالمقابل حضرت شاہ ولی اللہ نے درگاہ خانقاہ قائم کر لی، جہاں 24 گھنٹے لنگر کا اہتمام ہوتا۔ ہر طرف سے آنے والے مسافر اس خانقاہ میں رکتے۔ اسی خانقاہ میں حضرت شاہ کاکو چشتی نے پہلے مدرسہ اور بعد میں مسجد تعمیر فرمائی۔ پنجابی زبان کا دیوناگری رسم الخط اسی مدرسہ شاہ کاکو میں منظم انداز میں عرب رسم الخط کے مطابق ترتیب دیا گیا، اور یہ رسم الخط شاہ مکھی یا شاہ رخی رسم الخط کہلایا۔ حضرت شاہ کاکو چشتی کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت اسحاق شاہ کاکو چشتی نے مسند دعوت و ارشاد سنبھالی، اور دوسری طرف لودھی دور حکومت کی جگہ مغل حکمران آ چکے تھے۔ بادشاہ اکبر کے دور میں اس کے دودھ شریک بھائی عبداللہ بھٹی المعروف عبداللہ بھٹی نے اکبر کے پنجابی کسانوں کے خلاف بننے والے قوانین کے خلاف سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، جو مغل اعظم بادشاہ اکبر کی ہٹ درمی سے مسلح مارکوں میں تبدیل ہو گئی۔ چند ایک فتوحات کے بعد عبداللہ بھٹی دلی حکومت کے قیدی بن گئے۔ اس وقت کے قانون کے مطابق عبداللہ بھٹی کو اہم حکومتی مخالف اور باغی ہونے کی وجہ سے سزا ملکی دارالحکومت یعنی دلی میں دی جانی تھی، لیکن بادشاہ کا بھائی ہونا، دودھ شریک بھائی ہونا، اس نازک موقع پر یوں کام آیا کہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ان کی پسندیدہ جگہ پر ان کو سزائے موت دی گئی، اور یہ پسندیدہ جگہ تھی دلی دروازے کے سامنے، اس وقت کے جی ٹی روڈ کے دوسری طرف خانقاہ حضرت شاہ کاکو چشتی کے سامنے۔ یہ حضرت شاہ کاکو چشتی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے چڑپوتے یعنی پوتے کے پوتے تھے۔ خانوادہ فریدیہ کے یہ عظیم چشم و چراغ دعوت و تبلیغ اور خدمت انسانیت کے لیے براستہ سیالکوٹ لاہور تشریف لائے۔ گجرانوالہ میں صوفیوں کے مرکز مناد، جو کہ مریبہ قادش، نصرہ، القریہ الصالحہ اور دیر التوابین کا مخفف ہے، اس جگہ پر بھی قیام کیا۔ لاہور پہنچ کر انہوں نے مدرسہ شاہ کاکو چشتی کی بنیاد رکھی۔ یہی مدرسہ پنجاب کا سیاسی مرکز بھی بنا۔ سرزمین ہند کے بہت سے اہم فیصلے اسی مدرسہ کے اساتذہ کے حکم کے مطابق ترتیب دیے جاتے۔ اسی مدرسہ کے ساتھ انہوں نے مسجد شاہ کاکو بھی تعمیر کی، اور بعد ازاں اسی مدرسہ کی حدود میں شاہ کاکو چشتی مدفون بھی ہوئے۔ انہی حضرت شاہ کاکو چشتی کے نسل کے مرید یہ عبداللہ بھٹی فرزند پنجاب عبداللہ بھٹی تھے۔ یعنی عبداللہ بھٹی نے اپنے سفر آخرت کے لیے اپنے پیر خانہ کے باہر کی جگہ چنی۔ عبداللہ بھٹی کو اس جگہ پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی گھاٹ سب سے پہلے انہی کے لیے تعمیر کیا گیا۔ آنے والے وقت میں یہ پھانسی گھاٹ حکومت مخالف ہر باغی کی زندگی کے خاتمہ کے لیے استعمال ہونے لگا۔ بڑے ڈکیت اور قتل و غارت گری والے سبھی مجرم اسی پھانسی گھاٹ پر سزا دیے جاتے۔ محلہ شاہ کاکو چشتی کہلانے والے اس علاقہ کی پہچان وہ نخاس بازار بھی بنا جہاں گھوڑوں کی خرید و فروخت کی جاتی، اور اس بازار کی ابتدا اور بنیاد بھی حضرت شاہ کاکو چشتی نے ہی رکھی تھی۔ ہر گزرتے وقت نے اس خانقاہ اور اس کے سامنے موجود جیل اور پھانسی گھاٹ کی اہمیت بڑھائی، حتیٰ کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بھائی دارا شکوہ قادری کی حکومت کا عہد آ گیا۔ بادشاہ دارا شکوہ قادری کی طرف سے لاہور میں ناظم شہر، چیف مجسٹریٹ اور آئی جی پنجاب کے 3 عہدوں پر فائز نواب عبداللہ خان نے اس جیل کے ایک طرف ججز اور دیگر پولیس اور ملٹری کے عہدہ داروں کے عبادت کے لیے ایک مسجد تعمیر کروا دی۔ اس مسجد کا نام اس کے بانی کی وجہ سے مسجد عبداللہ خان مشہور ہو گیا۔
مختلف اولیاء اللہ نے اس مسجد میں وقتاً فوقتاً عبادات کا شرف پایا۔ حضرت عیشاں کی اولاد میں سے ولی صفت وزیر اعلیٰ و گورنر پنجاب نواب عبدالصمد خان نقشبندی چشتی اور ان کے بیٹے وزیر اعلیٰ و گورنر پنجاب نواب زکریا خان نقشبندی چشتی بھی شامل ہیں۔ میر معین الملک چشتی عرف میر منو کے دور میں بھی مسجد عبداللہ خان ولی صفت حکومتی عہدیداران کی عبادت کا مرکز رہی، لیکن میر معین الملک چشتی عرف میر منو نے اس مسجد کے سامنے موجود پھانسی گھاٹ اور جیل کو ختم کرا کے وہاں قبرستان کی بنیاد رکھ دی اور اپنی قبر بھی وہیں بنوائی۔ میر معین الملک چشتی کے بعد کچھ ہی عرصہ میں پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور شروع ہوا۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں مسجد شہید گنج، بادشاہی مسجد سمیت کئی مساجد کو استبل بنا دیا گیا، قبور کی بے حرمتی کی گئی۔ شرف النساء بیگم قبر سے تلوار اور قرآن کا شاہی نسخہ اٹھا لیا گیا۔ میر معین الملک چشتی کی قبر کو کھود کر ان کے جسم کو نکال کر بے حرمتی کرنے کے بعد لاش کے ٹکڑے کیے جانے کے بعد ان کی لاش کو اسی مسجد عبداللہ خان کے اندر رکھ کر جلا دیا گیا، اور تب سے ہی مسجد عبداللہ خان مسجد شہید گنج کہلوانے لگی۔ سکھ طبقات کا مسجد شہید گنج کے بارے میں دعویٰ ہے کہ نواب عبدالصمد خان اور خان بہادر نواب زکریا خان کے عہد ہائے حکومت میں یہاں سکھ مرد و خواتین، بچوں بوڑھوں کا قتل عام کیا گیا، لیکن مسلم طبقات اور علماء کا دعویٰ ہے کہ ہر گنہگار کو سزا عوامی گزرگاہوں یعنی دلی دروازہ وغیرہ کے باہر دیے جانے کا رواج تھا، نہ کہ اسلامی عبادت گاہوں کے قریب۔ مسجد شہید گنج ہی وہ مرکزی مسجد ہے کہ جس کی آزادی و بحالی کی تحریک 1934 سے 1940 تک چلی، اور 1940 میں یہی تحریک آزادی پاکستان بن گئی۔ آج یہ سلگتا دینی سیاسی محاذ غور طلب ہے کہ کہیں اس چنگاری سے شعلے نہ بھڑک اٹھیں کہ جس سے مودی جیسے بدباطن کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ہم نے اس پہ مسلم اور سکھ رہنماؤں کے کچھ بیانات لیے، کچھ دینی رہنماؤں نے سامنے نہ آنے کی صورت میں ہی ہمیں کچھ بیانات دیے، جیسے کہ گرنتھی سکھپال سنگھ، جن کے مطابق سکھ مذہبی رہنما اس مسئلہ کا حل چاہتے ہیں، لیکن مسلم مذہبی رہنماؤں کی طرف سے کچھ سنجیدہ مزاج بندہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ جن افراد نے کیمرہ کے سامنے آ کر ہمیں اپنے بیانات دیے، ان میں سے کچھ کے بیانات ملاحظہ فرمائیں۔ جس جگہ مسجد ہوتی ہے شرن، وہ جو ہے اس کو اگر شہید بھی کر دیا جائے تو ادھر جو ہے مسجد ہی وہ رہتی ہے، اور مسجد جو ہے چاہے پاکستان رہے نہ رہے، لیکن مسجد جو ہوتی ہے وہ تو قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، اور اس کی جدوجہد جو ہے اس میں کوئی کسی کے سیاسی لیڈر یا مذہبی لیڈر کے نام سے نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اللہ رسول کے نام پہ اس کا یہ جدوجہد ہونی چاہیے۔ مسجد شہید گنج پہ ہمارا موقع وہی ہے جو قائد اعظم کا علامہ اقبال کا ہے، اور یہ تاریخی مسئلہ ہے، تاریخی ایشو ہے جسے حل ہونا ہے، اور پاکستان کو بنے جو ہے 70 سال سے زائد ہو چکا، اور ابھی بھی کسی گورنمنٹ نے جو ہے اس تاریخی ایشو پہ آواز نہیں اٹھائی۔ جو سکھ کمیونٹی پاکستان میں رہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آگے آئے اور ہمارے سے ڈائیلاگ کرے، اور ہم اسے جو ہے ریزالو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ڈائیلاگ آپ جانتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتا ہے۔ مشرف نے جو ظلم کرنا تھا وہ کر چکا، لیکن یہ ایک پینڈنگ ایشو ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ریزالو کرنا ہے۔ جو لنڈا بازار اور یہ جو اپنا اسٹیشن کا ایریا ہے، یہاں پہ لاشیں گری ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، تو ان لاشوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان شہداء کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اگر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ 11 لاشوں کے اوپر کوئٹہ جا سکتا ہے، تو یہاں پہ تو ہزاروں لاشیں گری تھیں جن کی اجتماعی قبریں آج بھی موجود ہیں، جو یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ مسجد شہید گنج کے شہداء کی قبریں ہیں۔ تو یہ اجتماعی قبریں صرف لاہور میں نہیں، آگے جا کے لوگوں نے دفنایا ہے، تو لہٰذا یہ ایشو ہے، اسے ریزالو کرنا پڑے گا، اور سکھ کمیونٹی بھی آگے آئے، اور جو محکمہ ایویکوٹس پراپرٹی بورڈ ہے وہ بھی آئے۔ ہم یہاں پہ کسی کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو دو ٹوک واضح لفظوں میں کہوں گا کہ یہاں بدماشی نہیں چلے گی۔ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم اپنے تحفظات جو ہے وہ گورنمنٹ کے آگے رکھتے ہیں، ہم اپنے تحفظات جو ہے اپنا مائنورٹیز کے آگے رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے ایک پرامن فضا میں
पुरअमन माहौल में जो है वक्त गुजारें। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये भाईचारा जो खुला है, पूरी दुनिया इस पे, पूरे सिख कम्युनिटी जो है, मुसलमान जो, इसमें बड़े खुश हैं। तो एक दूसरे की तरफ हम जब दोबारा हमारी कुर्बतें बढ़ गई हैं तो जो दुश्मन है वो नहीं चाहता कि हमारी ये कुर्बतें ये बरकरार रहें, बल्कि वो चाहता यही है कि अपनी साजिशी जो है दोबारा रचा के हमारे बीच दूरियां पैदा करे। तो मैं समझता हूँ कि कंट्रोवर्शियल चीज़ों से काफ़ी दूर रहना चाहिए, हम सबको ये चीज़ें भुला देनी चाहिए। अगर वहाँ पे मस्जिद बनती या गुरुद्वारा तो ना तो एक ही लिया जाता है, पूरे रब का नाम लिया जाता है। तो मैं दोनों से कहूँगा कि मिल शांति से बैठे, एक मस्बत नतीजा इसका निकालें कि कंट्रोवर्शियल ना बने, ताकि इंडिया का जो गोदी मीडिया है वो इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के बजाय हम बैठें, मिल के बात करें, जो तारीख़ है तारीख़ी लिहाज से इसका फ़ैसला अपनाएं। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा तरीका निकल आएगा, इसका मुश्किल हल नहीं है। तारीख़ पे नज़र करने और दोनों तरफ के अकाबरीन के नज़रियात सुनने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वो मोहब्बत जो बाबा गुरु अर्जन देव जी और बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमहुल्लाह ने फैलाई और बाद में मियां मीर सरकार और गुरु अर्जुन देव जी ने उसको आगे बढ़ाया, उस मोहब्बत को जारी रहना चाहिए। मस्जिद शहीदगंज के साथ गुरुद्वारा सिंह सिंगनिया बाकी रह सकता है। गुरुद्वारा सिंह सिंगनिया के सामने मस्जिद शहीदगंज उसी शान के साथ तमीर की जाए जैसे इसके बानियों और इसको आबाद रखने वालों ने इसे तमीर किए रखा। पाकिस्तान का बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का खूबसूरत चेहरा मस्जिद शहीदगंज, मस्जिद शाह काकू, गुरुद्वारा सिंह सिंगनिया और निशान साहब जो कि मस्जिद शाह काकू के सामने नस्ब है, उनके ज़रिए दिखाया जा सकता है। हम हुकूमत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान से पुरुम्मीद हैं कि वो इस मसला को जिसे बैरूनी ताकतें हवा देने और हवा बनाने की कोशिश कर रही हैं, इस तरह अहसन अंदाज से हल करेंगे कि जिससे पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा सारी दुनिया के सामने जाए।